آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کفر تو وہ اسلام کے خلاف متحد نظر آتی ہے، وہ کفر پر ہے، باطل پر ہے، لیکن وہ واحد ہے۔ اور مسلمان جن کا خدا بھی ایک ہے، جن کا نبی بھی ایک ہے، جن کا قرآن بھی ایک ہے، وہ انتشار کا شکار ہے، وہ افتراق کا شکار ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب تھی وہ شخصیت و وہ ہستی کہ جس نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جان تک نچھاور کی اور اسلام کی حفاظت کر کے سالم انسان، سالم اسلام پیغمبر گرامی سے لے کر بشریت و انسانیت تک ابلاغ کیا ہے۔ وہ امیر المومنین کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے کردار، اپنے فکر اور اپنے قول جس کا ایک مجموعہ امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ ہے، وہ ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا کہ اگر علی کے اس کلام کو انسان درک کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ قرار دے تو وہ انسان نجات کی ان منزلوں پر یقیناً فائز ہو جائے گا جو منزلیں انسان کے لیے خالق انسان نے قرار دی ہیں۔ امیر المومنین اپنے ان جملات میں سے، اپنے ان کلمات میں سے، اپنے نصائح میں سے ایک مقام پر جہاد کے حوالے سے کوشش و سعی، جہاد کا لغوی معنی و مطلب یہ انسان کا کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، حق کے راستے، حق کے قیام کے لیے حق کے ساتھ رہتے ہوئے کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاد بالسیف ہوتا ہے، بندوق کے ساتھ جہاد، تلوار کے ساتھ جہاد، قلم کے ساتھ جہاد، عمل کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد۔ جہاد کی متعدد اقسام ہمارے علماء اور فقہاء نے معصومین علیہ السلام کی طرف سے نقل کی ہے۔ اس جہاد کے حوالے سے ایک کلی قانون امیر المؤمنین دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے خود ایک دروازہ ہے۔ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَةِ أَوْلِيَائِهِ، اس دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء خدا ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھا ہے۔ جن کو جہاد کی توفیق ہوتی ہے وہ اولیاء خدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں جن کو خدا اپنے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب دلا دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امیر المومنین فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، جس نے جہاد کو جہاد سے دوری رکھتے ہوئے، جہاد سے بیزاری کرتے ہوئے ترک کر دیا، ایسے لوگ، ایسی قوم، ایسے عوام، ایسی ملت کو خدا ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں جن کے ہاں جہاد متروک ہو جاتا ہے۔ وَشَامِلَهُ الْبَلَاءُ، اور ان کو مصیبت آن پڑتی ہے، ان کے اوپر عذاب و ابتلاء و آزمائش آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس عظیم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس عظیم راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر المومنین اسی خطبے کے اندر ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، یہ خطبہ طولانی ہے۔ امیر المومنین پھر مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ان لوگوں کو فَيَا عَجَبًا عَجَبًا، تمہارے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے زمانے کے آج کے ادوار کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے، اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کس بات کا؟ واللہ یمیت القلب ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم، مجھے یہ بات تعجب میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس چیز نے دلوں کو بھی مردہ بنا دیا ہے اور دل مردہ ہو گئے ہیں، کون سی چیز ہے جس نے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے اور ہم اور غم میں تمہیں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ کون سی ہے؟
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ باطل کے اوپر اکٹھے ہیں اور تم حق کے اوپر متفرق ہو، تمہیں حق جمع نہیں کر سکتا ہے، ان کو باطل اکٹھے کیے ہوئے ہے، باطل ان کے لیے وحدت کا پیغام بنا ہوا ہے، وہ باطل پر یکجا ہو چکے ہیں اور تم حق پر یکجا نہیں ہوتے ہو، حقیقت تمہیں یکجا نہیں کر سکتی ہے، دنیا باطل پر اکٹھی ہوئی ہے۔ فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرْحًا حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْزُونَ وَيُوصَى اللَّهُ وَتَرْزَوْنَ۔ ایسی صورتحال میں کہ جب وہ باطل پر اکٹھے ہیں اور تم جو ہے حق پر اکٹھے نہیں ہوتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ صورتحال بھی تم دیکھ رہے ہو، کیسی حالت میں تم موجود ہو؟ امیر المومنین فرماتے وَيُوصَى اللَّهُ وَتَرْزَوْنَ، کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور تم خاموش ہو، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو۔ یہ تمہاری خاموشی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف بالسیف یا وہ نہیں ہے کہ جو بندوق کے ساتھ ہو، بلکہ جہاد کی ایک عظیم قسم یہ بھی ہے کہ جب انسان خدا کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے قیام کرے، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کے لیے قیام کرے۔ ایسے زمانے میں کہ جب خدا کی، امیر المومنین فرماتے ہیں تعجب تمہیں ہے، تمہارے اوپر ہے، کتنے تم بدبختی اور کتنے عذاب میں تم گرفتار ہوتے جا رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی خدا ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو، راضی ہو گیا، خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو۔ نہیں، خدا کی نافرمانی پر خاموش مت بیٹھو اور تمہیں حق اکٹھا کرنے کا سبب بنے، وحدت کا سبب بنے، حق تمہارے انتشار کا سبب نہ بنے۔ تمہارا دشمن باطل پر ہے اور وہ اکٹھا ہے۔ عزیزاً، آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا کفر تو وہ اسلام کے خلاف متحد نظر آتی ہے، وہ کفر پر ہے، باطل پر ہے، لیکن وہ واحد ہے۔ اور مسلمان جن کا خدا بھی ایک ہے، جن کا نبی بھی ایک ہے، جن کا قرآن بھی ایک ہے، وہ انتشار کا شکار ہے، وہ افتراق کا شکار ہے۔ امیر المومنین نے ایک قاعدہ دیا، قلیہ دیا کہ مومن وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی پر خاموش بیٹھے، مومن وہ ہوتا ہے جس کو خدا کی نافرمانی اٹھا دے، بیدار کر دے، شعور دے دے، آگاہی دے دے، اس کو جہاد پر آمادہ کرے، اٹھائے، اس کو تحرک دے دے۔ مومن خدا کی نافرمانی پر خاموش نہیں ہوتا ہے۔ علی کی یہ نصیحت، علی کی وصیت، علی کی اولاد بھی اپنے پلے باندھ کر ساتھ چلی ہے۔ امیر المومنین کے وہ بیٹے جو امام ہیں، معصوم ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علی کی وہ علی بیٹی کے جس کا لہجہ علی کا لہجہ تھا، جس کا قلب علی کا قلب تھا، جس کا راستہ علی کا راستہ تھا، کیونکہ اس بی بی کی گزشتہ روز شہادت تھی، علی کی وہ بیٹی علی کے اس کلام کو لے کر چلی ہے۔ کون سے کلام کو؟ کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتی ہوں، جہاد میرے اوپر لازم ہے۔ علی کی بیٹی نے خدا کی نافرمانی پر خاموشی اختیار نہیں کی ہے، بلکہ علی کی بیٹی قریہ قریہ اور بلد بلد گھوم کر دنیا کو بیدار کرتی رہی، دنیا کو متوجہ کرتی رہی۔ اس بی بی کی عظمت و اس کی شان یقیناً ہم اس سے آشنا اور آگاہ ہیں، لیکن وہ بی بی کتنی عظمت کی حامل ہے اور کتنی ذمہ دار ترین خاتون ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بی بی کا نام یا اس کا مقام کی بات کی جاتی ہے، اس مقام کے لوگ اس بی بی کا نام عزت سے لیتے ہیں اور فخر سے اپنے آپ کو سربلند سمجھتے ہوئے اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ بی بی کے جس نے اسلام کے دفاع اور خدا کی رضا کے لیے اپنے وجود کو وقف کیا، اپنے باپ کی نصیحت اور تربیت کی بنیاد پہ، اپنی ماں کی تربیت کی بنیاد پہ اسلام کے دفاع کے لیے قیام کیا، اور ایسا قیام کیا اس کی اس طرح امیر المومنین نے تربیت کی۔ جناب سیدہ نے بچپن میں تربیت کی ہے کہ ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین جب عبداللہ ابن جعفر سے بی بی کا عقد کر رہے تھے تو اس عقد میں ایک شرط امیر المومنین نے یہ رکھی تھی کہ یہ میری بیٹی آپ کی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب بھی حسین سفر کرے تو یہ اس کے ساتھ جائے گی اور آپ رکاوٹ نہیں بنے گی، آپ مانے نہیں ہوں گے۔ یہ شرط امام نے رکھی ہے، اور امام نے یہ شرط اس لیے ہی رکھی ہے، اس کے اسباب یا عللوں میں سے، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام نے اس بیٹی کو اسلام و الہی نظام اور خدا کی
वहदानियत के लिए ऐसा दिफा करने वाला बना के भेजा कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ैनब दिफाए ज़ाते हक से कभी हट नहीं सकती। ज़ैनब के कल्ब में अली ने इश्क पैदा किया है खुदा की ज़ात से। ज़ैनब वो हस्ती है, इंसान की अजमत के लिए बीबी को मकाम सुगरा का हामिल तस्वर किया जाता है कि बीबी मकाम इस्मत सुगरा पर फायज थी, यानी वैसे मासूमा जिस तरह 14 मासूमीन हैं उस तरह की सूरत हाल बीबी के लिए नहीं है, लेकिन बीबी मकाम इस्मत सुगरा पर इसलिए फायज हैं कि बीबी की मदह और सना के और बीबी की अजमत के हवाले से जो मासूम के अकवाल मिलते हैं वो बहुत बुलंद बाला है। अमीरुल मोमिनीन ने उसको आमादा तैयार किया, उसको तरबियत किया, उसके कल्ब के अंदर आशिक ज़ैनब, पैरोकार ज़ैनब, किरदार ज़ैनब को तो देखे, रफ्तार ज़ैनब को तो देखे, ज़ैनब के कल्ब में किस तरह अली ने तौहीद को परो दिया है, किस तरह उसको उसमें उसके कल्ब में डाला है। इस इश्क ज़ैनब को जो खुदा की ज़ात से इश्क था ना, इस इश्क को आप और हम इससे अंदाजा लगाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर में ये वसीयत करते हैं कि या उख्ती ज़ैनब ला तंसीनी फी सलातिल लैल, मुझे नमाज शब में न भूलना। इमाम अलैहिस्सलाम एक तो बीबी के लिए एक सहारा भी इजाद करते हैं और सहारे के साथ साथ दुनिया के लिए एक पैगाम भी देते हैं। ज़ैनब को ऐसा खुदा से इश्क था कि हुसैन जैसे भाई की कुर्बानी भी ज़ैनब को खुदा से मुनक़ते नहीं कर सकी है। इसलिए इमाम ने फरमाया कि उस वक्त में मुझे याद रखना जब तुम अल्लाह से हम कलाम हो रही होगी, जब तुम खुदा से मरबूत हो रही होगी, तुम्हारा खुदा से इश्क और राबता इतना कवी है कि उस कुव्वत के वक्त में मुझे याद रखना। अगर मुझे उस वक्त याद रखोगी तो एक नसीहत इसमें मौजूद है, इमाम भी एक नसीहत करते हैं, ऐसे वक्त और जमान में कि जब तुम खुदा से हम कलाम और खुदा से गुफ्तगू में महव होगी, इश्क खुदा में मुब्तला होगी, वो सलात लैल का वक्त होगा। उस वक्त मेरी ये कुर्बानी और मेरी कुर्बानी की वजह से जो तुम्हें तकलीफ मिली है, ये तकलीफ कम हो जाएगी, इसलिए कि तुम आशिक होगी और माशूक खुदा होगा। और आशिक जब माशूक के साथ हम कलाम होता है उसको हर चीज भूल जाती है, सिर्फ माशूक याद होता है, वो माशूक के इश्क में मुब्तला होता है। बीवी को अगर इस रास्ते में जिस चीज ने सहारा दिया है, वो सहारा किसने दिया है? वो माशूक के इश्क ने दिया है। अमीरुल मोमिनीन की ये तरबियत याफ्ता है। सब चीजें उसको भूल सकती थी, सब चीजें वो कुर्बान कर सकती थी, लेकिन अगर उसने किसी जगह नहीं कुर्बान किया है तो किसको नहीं कुर्बान किया है? खुदा को नहीं कुर्बान किया है। किसी जगह नहीं भूली है तो खुदा को नहीं भूली है, क्योंकि खुदा के साथ उसका ताल्लुक और रब्त इतना कवी था। हर जगह वो मदाफे हक रही, हर जगह वो मदाफे तौहीद रही है, मदाफे दीन खुदा रही है, दुनिया को मुतवज्जे करती रही। आज सितम क्या है उस बीवी के हवाले से जिस बीवी का किरदार लम्हे बालम्हे बशरियत के लिए उसवा है, नमूना है। इंसान गौर करे किरदार ज़ैनब में। बीबी का ये किरदार सिर्फ हमारे रोने धोने के लिए नहीं है। ज़ैनब बहुत अजीम शख्सियत है, उसके किरदार और उसकी रफ्तार में इंसान को गौर करने की जरूरत है। वो इश्क जो बीबी के कल्ब में है, उस इश्क को कहीं हमारे दिलों में आना चाहिए, वो असरात हमारे दिलों में आए जो ज़ैनब के कल्ब में मौजूद थे। उस इश्क के ज़ैनब ने दुनिया को कितना घबरा दिया, दुनिया को कितना डरा दिया। आज उस मजलूमा की कब्र के हवाले से भी दुनिया के अंदर एक इंतशारी नजरिया पाया जाता है कि वो बीबी की कब्र कहाँ है। वो बीबी कि जो करबला से होती हुई मदीना पहुंची और इस सारे रास्ते में वो तबलीग हक करती रही है। मदीना में उसको क़याम नहीं करने दिया है, मदीना में उसको ठहरने नहीं दिया गया है। मदीना के लोग तंग थे, मदीना के हाकिम तंग थे, यजीद तंग आ चुका था।